فیملی لا یا پرسنل لا یا عائلی قوانین سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد فیملی سے متعلقہ قوانین ہیں جو کہیں بھی لاگو ہوتے ہیں، کہیں بھی ان پر عمل کیا جاتا ہے، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، عدت ہے، منہ بولا بیٹا بنانا ہے جس کو لے پالک کہتے ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، وصیت کے مسائل وغیرہ ہیں۔ یہ سارے مسائل فیملی لا یا پرسنل لا یا عائلی قوانین میں شامل ہیں۔ ان قوانین کی آج انسانیت کو کس قدر ضرورت ہے، پرسنل لا کی انسانیت کو کس قدر حاجت ہے، اور آج ہم مسلمانوں کو بھی ان قوانین کے فلسفہ کو، ان قوانین کی اہمیت کو اور ان قوانین کی عصری ضرورت اور معنویت کو کس قدر سمجھنا ضروری ہے، اسے بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ایک ہوتا ہے کرمنل لا اور ایک ہوتا ہے پرسنل لا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ہوتا ہے عائلی قوانین اور دوسرا ہوتا ہے فوجداری قوانین۔ دونوں الگ الگ معنی رکھتے ہیں اور دونوں کا دائرہ بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ فیملی قوانین یا جو پرسنل لا ہوتے ہیں انہیں ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں برتنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے اس جگہ پر مسلمانوں کی حکومت ہو یا حکومت نہ ہو، چاہے مسلمان جس علاقے میں جس جگہ پر رہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ عائلی قوانین فیملی لا کو اپنی زندگی میں برتے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس اپنی حکومت ہو، لیکن کرمنل لا یا فوجداری جو قوانین ہوتے ہیں ان کو لاگو کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر اسلامی حکومت ہو، اسلام کا قانون چلتا ہو۔ کسی فرد کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ کرمنل لا لاگو کرے۔ کرمنل لا میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ قتل کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، یہ سب کرمنل لا کہلاتے ہیں، اور اس میں کسی فرد کو یا کسی پنچایت کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو سزا دے، بلکہ اسلامی کورٹ اور اسلامی حکومت کی ضرورت ہوتی ہے اسے لاگو کرنے کے لیے۔ اسی لیے کرمنل لا ہر جگہ لاگو نہیں ہو سکتا، لیکن پرسنل لا یا عائلی قوانین یا فیملی قوانین جو ہیں ہر جگہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان قوانین کو اتارے۔ اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو گمراہ کرنا چاہے گا کہ فلاں جگہ پر کرمنل لا نہیں ہے تو فیملی لا پہ عمل کیوں، تو آپ اگر یہ مسئلہ سمجھے رہیں گے تو گمراہی سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ اسلام میں فیملی لا کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، اسلام اللہ کا اتارا ہوا دین ہے جو ایک مکمل نظام حیات ہے، جو ہر جگہ اور ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام ایک ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ دھرم ہے۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنیٹی اسلام کی ماڈرنیٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ نہیں۔ کیوں ایسا ہے کہ اسلام کا قانون ہر جگہ کے لیے بالکل قابل عمل ہوتا ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ اسلام کا قانون فطرت پر بیس کرتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں چینجنگ کیوں ہوتی ہے یا چینجنگ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین آؤٹ آف ڈیٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لائف اسٹائل کو دیکھ کر کے بنائے جاتے ہیں۔ یہی فرق ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں اور اللہ کی شریعت میں، کہ اللہ کی شریعت فطرت پر بیس کرتی ہے اور فطری چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔
کیا سورج کی روشنی میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کیا زمین میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کیا ہوا میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ کیا ساگ سبزی میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ نہیں، یہ فطری چیزیں ہیں اور فطری چیزوں میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل ویسے ہی اسلام ہے، فطرت پر بیس کرنے والا دین ہے، اور اس میں سے ایک فیملی لا بھی ہے۔ تو یہ قوانین فطرت پر بیس کرتے ہیں، اس لیے یہ آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہو سکتے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین آؤٹ آف ڈیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لائف اسٹائل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی اپنے دھیان میں بیٹھا لیجئے۔ اسلامی قوانین میں ایک فیملی لا ہے۔ فیملی لا پر عمل کرنا ایک مسلمان کا نجی مسئلہ نہیں ہے، یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے ایک مسلمان کا کہ کسی کی چاہت ہے تو عمل کرے اور چاہت نہیں ہے تو عمل نہ کرے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ فیملی لا پر عمل کرنا ایک مسلمان کے عقیدہ اور ایمان سے ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے۔ مسلمان کو ان قوانین پر عمل کرنے کا اختیار نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ان قوانین کو اپنی زندگی میں اتارے، ان قوانین کو اپنی زندگی میں برتے، ان پر عمل کرے۔ اگر کوئی مسلمان اسلام کے فیملی لا میں سے کسی ایک لا کا بھی مذاق اڑاتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو ایسا کرنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کا ذکر کرتا ہے جن سے شادی کرنا حرام ہے، اور پھر بیان کرتا ہے کتاب اللہ علیکم، کہ یہ اللہ رب العالمین کا تم پر فرض کیا ہوا حق ہے، یہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ احکام اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں کہ انہی عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے، ان کے علاوہ ساری عورتوں سے شادی کرنا تمہارے لیے جائز ہے، یہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض ٹھہرایا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ النساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، وراثت کے احکام بیان کرنے کے بعد فریضۃ من اللہ، کہ یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اس لیے وراثت کو شریعت کی روشنی میں تقسیم کرنا یہ کوئی آپشن کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اور اس کو پامال کرنے والے شریعت کی نظر میں مجرم ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں طلاق کے احکام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے حدود ہیں، خبردار ان سے آگے مت بڑھنا، فلا تعتدوها، ان کو تجاوز ہرگز مت کرنا۔ گویا کہ یہ بات نوٹ کیجئے کہ اسلام کے یہ فیملی لا جو ہیں یہ آپشن نہیں رکھتے، بلکہ ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول سے اپنی نسبت جوڑتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ فیملی لا کو اپنی زندگی میں اتارے، اگر نہیں اتارتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ پیارے بھائیوں، آج ہم اسلام میں فیملی لا کی عصری ضرورت اور معنویت بیان کریں گے، لیکن یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ فیملی لا کی عصری معنویت کو سمجھنا اور جاننا کوئی ضروری نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام کے فیملی لا میں جو مصلحت ہے، جو حکمت ہے، اس کو جانیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک بیمار کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو دوا لکھ کر کے دیتا ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوا 2 مرتبہ، یہ دوا 3 مرتبہ اور یہ دوا 4 مرتبہ کھاؤ،
تو کیا وہ ڈاکٹر سے پوچھنے جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں گے کہ آخر یہ دوا 1 مرتبہ، یہ دوا 2 مرتبہ، یہ دوا 3 مرتبہ اور یہ دوا 4 مرتبہ کیوں؟ اس لیے وہ نہیں پوچھتا ہے کیونکہ ڈاکٹر کی تشخیص پر اسے کامل یقین ہوتا ہے۔ تو جب معمولی ایک ڈاکٹر کی تشخیص پر اسے کامل یقین ہے تو یہ جو قانون ہمارے پاس آیا ہے، پوری شریعت ہمارے پاس آئی ہے جس میں فیملی لا بھی ہے، یہ قانون کس نے دیا؟ انسانوں کے خالق نے دیا، کائنات کو پیدا کرنے والے نے دیا، جو خود بھی الحکیم ہے، جس کا نام ہی الحکیم ہے، جس کی باتیں حکمت پر مبنی ہیں، اور اس کا قانون، اس کی شریعت حکمت پر مبنی ہے۔ اس لیے اگر ہمیں کسی بھی قانون کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو سمع و طاعت کے جذبہ میں فرق نہیں آنا چاہیے، اور مسلمان اسی کا نام ہی ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔